بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. انشاءاللہ سورہ انعام شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ہر آیت پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کو جو ہے وہ نازل کیا. اور سورہ انعام میں آپ کثرت سے ایک ٹاپک کو بہت جو ہے وہ فیل کرو گے کہ اس میں شرک کی بہت باتیں آئیں گی. اسی کے ساتھ ساتھ پورے سورہ انعام کا جو ایک بیسک میسج مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی معرفت حاصل کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم اس صورت پہ جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں دیکھیں گے کہ یہاں پر لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وبال بھیجا، کیا عذاب بھیجا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صورت کی جو شروعات ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ الحمدللہ الذی. دیکھیے اللہ کے نام سے ہی جو ہے وہ یعنی کہ صورت کی شروعات ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. تعریفیں تمام اللہ ہی کے لیے. دیکھیے تعریف آپ ایسے راستے چلتے کسی کی تھوڑی کرتے ہیں کہ بھائی اٹھے سٹے آپ کسی کی بھی تعریف کریں. تعریف کے بھی بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں کہ تعریف آپ کسی کی کام نکالنے کے لیے کبھی تعریف کرتے ہو، کسی کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگی تو تعریف کرتے ہو. لیکن یہ انسان کا معاملہ ہے. انسان ایک مکمل خوبی کا وہ جو ہے نہیں رکھتا ہے، ایک مکمل خوبی یعنی کہ ایک پراپر انسان جو ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اسی لیے تمام تعریفوں کے لائق جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سمجھتے ہیں. الحمدللہ. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی جا رہی ہے بالکل شروعات سے ہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور بنایا اس نے اندھیرے اور نور کو. پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، وہ دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. آج دیکھیے زمین اور آسمان کو ہم دن رات جو ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہماری غور و فکر ہے؟ آج دنیا کی ایک کوئی چھت ہو، گھر ہو، کوئی انسان اگر اس کو بنا لیتا ہے تو اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. واو کیا چھت بنائی ہے تم نے، واو کیا گھر بنایا ہے تم نے. تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت پہ آپ کا دھیان نہیں چاہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کی بناوٹ پہ غور و فکر کریں، تب جا کے اللہ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی اور اللہ کی معرفت آپ کے دل میں آئے گی. مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو گمراہی کے اندھیرے ہیں یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو نور ہے، یہ ہدایت کا نور ہے، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ غور دلا رہے ہیں کہ اے مشرکو، اے کافرو، تم جس کو خدا بناتے ہو کیا انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی آسمان بنایا، کوئی زمین بنایا؟ کیا انہوں نے ہدایت کی روشنی بنائی؟ اس طریقے کی باتیں. اور دیکھیں کہ الحمدللہ یہ نور کی جو بات ہے، گمراہی یہاں پر دیکھیں ظلمات پلورل میں آیا ہے، جمع کے صیغے میں آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ گمراہیاں بہت ساری ہے. انسان کو نور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نور دیکھیے کئی ٹائپس کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. فار ایگزامپل جیسے کہ نور جیسے ہدایت کا نور ہو گیا، وحی کا نور ہو گیا، رسالت کا نور ہو گیا. اور جب یہ سارے نور انسان کے اندر آتے ہیں تو اس کو ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے. اور جب اس کے دل میں ایمان کا نور آ جاتا ہے تو اس کی زندگی نور والی ہو جاتی ہے. اور جو انسان نور فطرت پر ہوتا ہے اور اسی پر زندگی گزارتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اسی نور میں پھر رہنے لگتا ہے. مانگے اللہ سے، اللہ مجھے بھی ہدایت کا نور دے دے. اور آپ دیکھیے کہ آپ جس کو ہدایت سمجھ رہی ہیں، آپ جسے فالو کر رہی ہیں، کیا یقین ہے آپ کو کہ واقعی وہ ہدایت کا نور ہے؟ یہ بتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ افسوس ظاہر کر رہے، ڈانٹ رہے ہیں کہ انسانوں اتنا کچھ میں نے تمہارے لیے کیا، پھر بھی جو انکار کرتے ہیں اپنے رب کا وہ دوسروں کے ساتھ برابر ٹھہراتے.
اللہ کو नाउज़ बिल्लाह दूसरों के साथ बराबर ठहराते हैं कि ये भी हमारा कुछ बना सकते, बिगाड़ सकते हैं, इस तरीके की बातें। नहीं, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए इंसान, तू वही है कि अल्लाह ने तुझको पैदा किया मिट्टी से, फिर मुकर्रर कर दी तेरी एक जो है वो अजल, एक वक्त तेरा मुकर्रर कर दिया, और वो कौन सा वक्त है? मौत का वक्त है। और अजल मुसम्मा, और एक वक्त मुकर्रर है उसके पास, फिर तुम शक करते हो। देखो, शक करते हो, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि मैंने तुम्हें जो है वो जिंदगी दी, मैंने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, यानी यहाँ इंसान को उसकी हैसियत बताई जा रही है। ए इंसान, तो अल्लाह के साथ दूसरों को जो है वो शरीक ठहराता है, क्या हैसियत है तेरी? तुझे अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है। हुँ? और मिट्टी से पैदा करके तू हमेशा इस मिट्टी में नहीं रहने वाला है, हमेशा इस ज़मीन में नहीं रहने वाला है, बल्कि तेरा एक वक़्त मुकर्रर है, वो मौत का वक़्त है। एक वक़्त ऐसा आएगा कि तू जो है वो चला जाएगा यहाँ से, और एक वक़्त अल्लाह के पास मुकर्रर है। ये क्या है? क़यामत का वक़्त। फिर भी तुम शक करते हो। यानी आए दिन आज देखिए कि इंसान के सामने एक बंदा आ रहा है, एक बंदा जा रहा है, किसी को जिंदगी मिल रही, किसी को मौत मिल रही है, उसके बावजूद भी इंसान के बंदों को लोग पुकारना नहीं छोड़ते हैं। और मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह वो ज़ात है कि वही है इलाहा आसमान और ज़मीन का, वो जानता है तुम्हारे पोशीदा को भी, तुम्हारे ज़ाहिर को भी, और उसे पता है जो तुम कमाते हो। मुहासबा करते जाए अपना। क्या मुझे इस बात पे यकीन है कि अल्लाह मेरे छुपे को, मेरे ज़ाहिर को, और जो कुछ भी मैं अमाल कमाती हूँ सब अल्लाह के रिकॉर्ड में है। अल्लाह अकबर। और नहीं आती है इंसानों के सामने कोई निशानी, निशानियों में से उनके रब की तरफ से, मगर कि वो उससे एराज ही करते हैं, मुंह मोड़ते हैं। ये फितरत है इंसान की। हक आने के बाद भी उससे मुंह मोड़ते रहता है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो बेशक झुठला दिया उन्होंने हक को जब आया उनके पास, तो ज़रूर उन्हें फिर जल्द ही आएगी उन पर जो हकीकतें हैं जिनका वो मजाक बनाया करते थे। क्या पता चला कि तुम क़यामत का मजाक बनाते हो, तुम हिसाब किताब का मजाक बनाते हो। ये तमाम चीज़ें एक दिन तुम्हारे सामने आकर रहेगी। क्या नहीं तुमने गौर किया कि कितनी ही ऐसे लोग थे उनसे पहले जिन्हें हमने हलाक कर दिया, कितनी आबादियाँ थी जिसे हमने हलाक कर दिया, और था क्या उनका हाल? मक्कन्नाहुम फिल अर्दी, अल्लाह ने उन्हें जमाया था ज़मीन में, जैसा नहीं हमने जमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुमको। अब ये हर पढ़ने वाले को कहा जा रहा है, किस बात पे गुरूर करते हो? अरे आज तुम दुनिया में हो, कल दुनिया में नहीं रहोगे। और ये मत सोचो कि तुम हमेशा दुनिया में रहोगे, तकब्बुर करते रहोगे। तुमसे पहले कितने लोगों को मैंने जो है वो मौत दी, कितने लोगों को मैंने जो निस्तो नाबूद कर दिया। तो अभी उनका तो ऐसा मामला था कि अल्लाह ने उनको बड़ा पावर दिया था, माल दिया था, औलाद दी थी, और तुम्हें तो कुछ दिया भी नहीं है वैसा, फिर भी करते हो अपने आप पर। और भेजा हमने आसमान से उन पर जो है नफ़े बख्श बारिश, और बनाया हमने नहरें, जारी रहती है उनके दामन से, फिर हलाक किया हमने उनके गुनाहों के सबब, और उखाड़ फेंका हमने उनके बाद दूसरी आबादियों को। अल्लाह ताला बोलते हैं, हुआ क्या जब इनको अल्लाह ने उखाड़ फेंका, उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो नशोनुमा की, यानी कि उठा खड़ा किया उनके बाद दूसरी आबादियों को। देखिए यहाँ पर ये बहुत गौर तलब आयत है, पता है आपको? अल्लाह ताला बोल रहे हैं, हर चीज की रेल पेल दी मैंने उन्हें, इतना ज्यादा उन्हें हर चीज दिया, तुम्हें तो दिया भी नहीं है, फिर भी तुम घमंड करते हो, तकब्बुर करते हो। क्या हुआ इतना सब उनको मिलकर? अल्लाह ताला बोल रहे हैं, उन्होंने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने जो है उनके गुनाहों की वजह से उन्हें जो है हलाक कर दिया। सोचे जरा। हम्म? और देखिए अल्लाह सुब्हान तआला की एक और सुन्नत है, इसी तरीके से, यानी अल्लाह सुब्हान तआला जो ये मामला करते हैं, इसके ज़रिए अल्लाह सुब्हान तआला बुरे लोगों को ज़मीन से हटा देते हैं और अच्छे लोगों को जमाव देते हैं। और दूसरी बात, बहुत गौर करें कि कभी आप पर अगर कोई आफ़त मुसीबत आए, यानी कि बहुत अच्छे हाल में आप थीं, आपको ना माल की कमी थी, आपके हालात बहुत अच्छे थे, हर चीज़ हर तरफ से बहुत अच्छी आया जाया करती थी। सडनली क्या हुआ ऐसा कि सारी चीज़ें आपके पास से चली गई? मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी गुज़ारते-गुज़ारते अचानक कुछ ऐसा हादसा होता है कि अल्लाह की पनाह, कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने जैसा हाल हो जाता है। तो ये आयतें मुझे और आपको बहुत सबक दे रही है कि माँग लो, अभी भी वक़्त है, माफ़ी माँग लो, तौबा
استغفار کر لو اللہ کے حضور میں. ایسا نہ ہو کہ تم بالکل خالی ہاتھ ہو کر دین اور دنیا سے اس جہاں سے چلے جاؤ. تو اپنی آخرت کی فکر کر. دیکھیے دنیا کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئی, کبھی نہیں ہاتھ آئی. جو چیز ہمارے کہ جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے, اگر ہم وہ کریں اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, یا پھر آپ کے ساتھ آپ کے کہ ماحول خراب ہو رہا ہے, یا آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ سنو, پھر ہم جو ہے ہلاک کر دیتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے, اور ہم دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ لے آتے ہیں. کیا پتہ چلا؟ ایک جملہ لکھ لے بس. جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کی صحت ہو سکتی ہے, وہ آپ کا مال ہو سکتا ہے, آپ کے اولاد ہو سکتے ہیں, آپ کا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اگر آپ نے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی ہدایت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہیں کیا, تو یہ نعمتیں ہم سے چلی جاتی. نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ باتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز شکر. ناشکری زبان پہ مت لاؤ. ہائے اللہ نے دیا تو اتنا ہی دیا, ارے اللہ کو دینا تھا تو چھوٹا ہی گھر دیا, کوئی بڑا گھر دیتا. ٹھیک ہے بھائی, آپ کی لالچ کے اوپر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بڑے گھر دے دیتا, پھر اس کے تقاضے آپ پورے نہیں کرتے, تو اس پر بھی نعوذ باللہ اللہ کو ہی کوستے. استغفر اللہ. اللہ کو کیا ضرورت ہے اتنا بڑا گھر مجھے دینے کی, اس کا مینٹیننس کتنا جاتا ہے, اس کی صاف صفائی کرنے میں مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے, اور اس گھر کی صاف صفائی کے لیے نوکر چاکر مجھے رکھنے پڑے. ایسا ہوتا ہے. دیکھیے تو خیر ہلکی پھلکی سے میں آپ کو گھر اور یہ سب مثالیں دیتی ہوں. ایسی بہت ساری مثالیں میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھ سے زیادہ آپ کو سمجھ دیا, اور آپ بہت ساری اگزامپلس نکال سکتی ہیں. ہر بندہ اپنے اوپر جائزہ لے, کسی اور کو نہ رکھیں آیتوں پر. میں اپنے آپ کو سوچوں, آپ اپنے آپ کو سوچیں. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ اور اگر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم نازل کرتے آپ پر ایسی کتاب جو اس کے شکل میں ہوتی, پیپر کی شکل میں, یعنی بک کی شکل میں اگر کوئی کتاب ہم نازل کرتے, پھر وہ اسے چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے, تو یقیناً تب بھی وہ یہی کرتے جنہوں نے کفر کیا ہے. کیا کہتے؟ نہیں ہے مگر یہ جادو ہے. اس آیت پہ تو بس ایک ہی بات کافی ہے کہ جسے نہیں ماننا ہے اس کے پاس 100 بہانے ہیں. نہیں ماننے والے کے سامنے آپ دنیا بھر کی دلیلیں رکھ دیں, وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا. سمجھ گیا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ جس کو منوانا چاہتا ہے واقعی اس کو سنوا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب دیکھیں کہ انسان جب ایک انسان دوسرے انسان کی نہیں مانتا ہے تو کتنا غصہ آتا ہے. آیتوں پر غور کریں, پھر بھی نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا برداشت کر رہا ہے انسانوں کی ساری نافرمانیوں کو. تو سب اعراض کرتے ہیں. آگے مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں دیکھیں, وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ, اور یہ سب کہتے ہیں, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اور یہ سب کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کسی فرشتے کو اللہ نے کیوں نہیں اتارا. تو اللہ نے جواب دیا ان کی باتوں کا, ٹھیک ہے اگر نازل کرتا اللہ فرشتوں کو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا تمام معاملات کا, پھر نہیں وہ مہلت دیے جاتے. یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں؟ روح قبض کرنے کے لیے یا تو عذاب دینے کے لیے. اگر دیکھیے دونوں میں سے کسی ایک کام کے لیے بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے تو ختم تھی ساری کہانی, کام تمام ہو جانا تھا ان کا. پھر سوچے ذرا. ایسے دیکھیے یہاں پر کہا نا میں نے کہ جن لوگوں کو نہیں ماننا ہے 100 دلیلیں آپ دے دینا تو بھی وہ نہیں مانیں گے. فار ایگزامپل کہ آپ کسی کو دین کی طرف بلاتی ہیں تو وہ آپ سے دلیلیں مانگے گا, ٹھیک ہے آپ نے انہیں دے دیا, لو بھائی اس عمل کا یہ دلیل ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ نہیں مانتے. ٹھیک ہے چلیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ان کی باتوں کا کہ کیوں ایسے تم ڈیمانڈ کرتے ہو. یعنی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے تھے کہ مطلب اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا اور وہ یعنی کہ ہم سے کہتا اے لوگوں سنو یہ اللہ کا جو ہے وہ رسول ہے, اس کو جو ہے وہ اس کی باتیں مانو, یعنی یہ تمام چیزیں. تو دیکھو اگر فرشتے کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیج دیتے تو سوچے ذرا, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے, اور اگر بنانا ہوتا ہمیں رسول فرشتے کو بنانا ہوتا تو ضرور ہم اس کو انسان کی ہی شکل میں بھیجتے. سوچے ذرا, جس طریقے سے کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے کے لیے یا ملاقات کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام آتے تھے نا, تو انسان کی شکل میں آتے تھے.
समझ रहे हो? क्योंकि देखिए कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान की बात को अच्छे से समझ सकता है। और दहिया जो है वो दहिया एक सहाबी का नाम था, और वो सहाबी के नाम जो है वो शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो आते थे। देखिए कि जो लोग जो है वो झुटलाते हैं, मानते नहीं हैं, इस तरीके से जो डिमांड करते हैं, तो देखिए कि सीधी सी बात है ना। देखिए फरिश्ते जो काम करते हैं वो इंसान तो कर नहीं सकता। अब लोगों के पास एक्सक्यूज, भाई ये तो फरिश्ता है, हम कैसे इसकी बात माने, हम तो इंसान हैं, हम इंसान की जैसे मानेंगे। यानी आप सोचिए जरा कितनी बेअक्ली की बातें ये लोग करते थे। अल्लाह ताला बताते हैं, और जरूर हम जो है वो, अच्छा यानी कि वो लोग क्या बोलते हैं कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हम आदमी को ही जो है इंसान की शक्ल में, यानी फरिश्ते को इंसान की शक्ल में जो है हम भेजते रसूल बनाकर। फिर जरूर हम शक में पड़े रहते उन्हें से और अल्लाह ताला बोल रहे जाओ उसी शक में तुम पड़े रहो जिसमें तुम पड़े हो। और दर हकीकत मजाक उड़ाया गया कई रसूलों का। अब तसल्ली दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखिए कि एक सीधी सी बात, आप किसी के सामने दीन पेश करें और वो बंदा अगर बात नहीं मान रहा है ना, आपको याद है किसी को कि सबसे बड़ी वजह क्या होती है नहीं मानने की? एक वर्ड में जवाब दे, याद है किसी को? क्या बताया था मैंने कि सही दिन आप किसी के मिस सामने पेश अमल करें। करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था। ये बातें, ये टॉपिक हमने कहीं और शेयर किए थे। लेकिन अगले बंदे के अंदर तकब्बुर होता है, इस वजह से वो उसको नहीं मानता है। मैं बड़ा, मुझे क्या जरूरत है दीन सीखने की, मुझे क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, मुझे क्या जरूरत है अल्लाह के आगे झुकने की। नाउज बिल्ला। सोचिए आप जरा। तो ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि दर हकीकत मजाक उड़ाया जा चुका है कई रसूलों का आपसे पहले भी। फिर घेर लिया उन लोगों को जिन्होंने उड़ाया उनमें से माकान भी यस्ताज़िऊन, यानी उसी अजाब ने जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे। देखिए, यानी जिस चीज का ये मजाक उड़ाया करते थे उसी मजाक ने उनको घेर लिया। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए चलो फिरो जमीन में, फिर देखो किस तरह अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। यह है देखिए, सैर सपाटे के लिए अल्लाह ताला मना नहीं करते, लेकिन गए हुए लोगों का अंजाम अल्लाह ने क्या किया है उस पर गौर फिक्र करना है। और आप ये भी फरमा दीजिए किसका है जो आसमानों और जमीन में है, यानी आप बताएं, आपको पता है? जवाब दे दे। वेरी गुड, चले जवाब दे। अल्लाह ताला पूछे बताओ बताओ किसका है ये जो आसमानों और जमीन में है? आपका जवाब क्या है? देखिए आपका जवाब अल्लाह का जवाब मैच होता है, बोलिए। अल्लाह का है, वेरी गुड। देखिए जरा, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कह दिया, देखो ये तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप इनको जवाब दे दिए, कुलिल्लाह, सब अल्लाह ही के लिए है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब, अब देखिए कि अब आपके सामने कोई ऐसा, किसी ऐसे शख्स की बात हो कि सल्तनत पूरी उसकी है, ये पूरा यानी पूरा किंगडम उसके इख्तियार में है, सारी हुकूमत उसके इख्तियार में है, ऐसे इंसान के बारे में आपके दिल में क्या गुमान आएगा? क्या सोचेंगी? ओहो भाई, जिसका सब कुछ है, मतलब आप सोचे कि कितना तकब्बुर होगा उस इंसान के अंदर। ये दुनिया का मामला है, ये दुनिया के इंसानों का मामला है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये कहकर ये सब कुछ मेरा है, उसके बावजूद कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ने अपने बारे में कही, कतब अला नफ्सिही रहमा। सुभान अल्लाह, सब कुछ उसका होने के बावजूद भी लाजिम कर लिया उसने अपने ऊपर रहम को। सोचिए जरा, अगर अल्लाह रहमान ना होता तो कोई इंसान दुनिया का एक बूंद पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये अल्लाह की दी हुई फ्री ऑफ कॉस्ट हवा को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये अल्लाह की रहमत है। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने आज एक इंसान के लिए दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा की है। सोचे जरा, ये अल्लाह की रहमत है। ये अल्लाह की रहमत है कि आज अल्लाह सुब्हान ताला ने पेरेंट्स के दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत, बच्चों के दिल में पेरेंट्स के लिए मोहब्बत डाली, शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत डाली। ये अल्लाह का रहम है कि उसने ये जो है ऐसे ऐसे जानवर हमें दिए हैं कि जिससे इंसान फायदा उठाता है। भैंस को आप देख ले, अल्लाह अल्लाह की ये रहमत है, अल्लाह ने ये रहम किया कि आप उसके थन से दूध निकाल लेते, आपको वो कुछ करता नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है कि इतने बड़े ऊंट को इंसान के ताबे में कर दिया। ऐसी बहुत सारी उसकी रहमत की झलकियां आप अपने आसपास जो है वो देखती हैं।
دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو محسوس بھی کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، دیکھو کہ یہ جو ہے، اور دیکھو کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش پر، یعنی اللہ کے عرش پر لکھا ہے کہ میرے جو ہے غصے پر میری رحمت جو غالب ہے، یعنی کہ میری رحمت زیادہ ہے میرے غضب سے، میرے غصے سے۔ تو جب کبھی اللہ کا غضب آپ پر آئے، اللہ آپ سے ناراض ہو، وہ آپ کو فیل ہو جائے، تو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اس کا رحم مانگے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ضرور بس ضرور وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں پھر وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ دیکھیے کون لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ جو خسارے میں پڑ گئے ہیں۔ سوچے آپ ذرا، اور یہ کون لوگ ہوتے پتہ ہے آپ کو؟ جو لوگ دیکھیے کہ ناحق اور باطل کام جو ہے وہ کرتے رہتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آج انسان اپنے آپ کو اس خسارے سے بچا لے۔ دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، ہونے دے، آخرت کے نقصان سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اصل میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ سے مانگا کریں، اور جب کبھی آپ کے سامنے دین اور دنیا کی چوائس آئے تو بڑے یعنی عقل مندی کا ثبوت دیں، اور آپ کیا کریں کہ آخرت کو چوز کریں، دنیا کو نہ چوز کریں۔ مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور اسی کا ہے جو رہتا ہے بستا ہے رات میں اور دن میں، وہ ہوا سمیع العلیم، اور وہی خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا پھر اللہ کے سوا تم کوئی اور ولی چاہتے ہو، کوئی اور معبود بنانا چاہتے ہو؟ دیکھیں ذرا، جبکہ وہ تو ایسا ہے کہ اسی نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، اور وہی روزی دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، اور لیکن اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غور کریں۔ اور آج تم ولیوں کے نام پر، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے دوسروں کو کیوں ولی بناتے ہو؟ کیوں شخصیتوں کو پوجتے ہو؟ کیوں پیری مریدی میں پڑے ہو؟ ذرا تم اپنے پیروں کو، اپنے ولیوں کو دیکھ لو، تم تو انہیں بڑے چڑھاوے چڑھاتے ہو۔ چڑھاوے جاتے کہاں ہیں سارے وہ تبرک کے نام پہ، پرشاد کے نام پر، نیاز و نظر کے نام پر۔ اللہ بولے مجھے ضرورت نہیں ان سب چیزوں کی۔ یہ سب چیزیں دیکھیے کہ تم اپنے جو ہے اللہ کو چھوڑ کے جنہیں تم پکارتے ہو ان کے سامنے تو یہ ساری چیزیں تم رکھتے ہو، اور ہاں ان کو ضرورت ہے کھانے کی، لیکن اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ لکھیں کہ آپ کو بھی یہی کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہنے کو کہا جا رہا ہے، ان کی امت کو بھی وہ میسج دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ ہے آپ کے اندر اتنا غرض یہ کہنے کو؟ بتائیں کب ہمارے اندر اتنی جرت آئے گی؟ آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو کہہ سکے کسی کو کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں، میں سب سے پہلے مسلمان بن جاؤں؟ آپ کہو گے کیوں کہیں بھائی، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمان نام ہے ہمارا، مسلمان ہمارے ماں باپ ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہی جواب ہوگا نا، یوزولی آپ کا یہی جواب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلا جملہ، آپ کسی کو ایسا کہہ سکتی ہیں میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں؟ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ سے کوئی پوچھے بھائی بتاؤ کس مسلک سے ہو، کون سی جماعت سے ہو، کون سے فرقے سے ہو، اور سامنے سے جب جواب ملتا ہے بھائی میں مسلمان ہوں، تو دیکھیے اگلے بندے کی شکل کو کیسے منہ بسارتا ہے، کتنی گندی شکل بنا کے، اوہ مسلمان ہو، ہاں میں سمجھ گیا کس فرقے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں یہاں پر کہ تم یہ کہو کہ تم مسلمان ہو۔ اسلم، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو پکاروں؟ ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو سوچتے جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات تو اس سے بھی زیادہ خطرناک، اور آپ یہ بھی کہہ دیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ یہ بھی کہہ دیں بے شک مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی میرے رب کی۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کے اندر جرت ہے اتنی کہ اگر آپ سے دین کا نام لے کر کوئی نافرمانی کے کام کروائے، کوئی بھی ہو، آپ کا بچہ ہو، آپ کے شوہر ہو، آپ کے پیرنٹس ہو، کوئی بھی ہو، آپ کہہ سکتی ہیں ان سے
نہیں نہیں میں یہ کام نہیں کروں گی کیونکہ میں بڑے دن کے عذاب سے بہت ڈرتی ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیے ذرا، ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو دین کا نام لے کے کوئی ڈرائے دھمکائے، اوکے، اور آپ کو جو ہے یعنی کہ ایسی ایسی باتیں سنائے، تیرا تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اچھا تم وہاں پہ بھی نہیں جاتی، اچھا وہاں پہ ماتھا ٹیکنے بھی نہیں جاتی ہو، اچھا تم یہ دن نہیں مناتی ہو، اچھا اچھا تم وہ جگہ بھی نہیں کرتی ہو، اچھا کچھ نہیں، یہ ڈراوے ہیں مشرکوں کے۔ آپ ان سے کہو نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے اگر ایسے نافرمانی کے کام کی تو پھر مجھے کون بچائے گا۔ اکثر پیرنٹس دیکھیں کہ بچوں کی بہت ساری باتیں مان لیتے ہیں، آپ کہا کریں، آپ اپنے بچوں سے بات کیا کریں یا ہر اس شخص سے، بھائی تم میرے ساتھ قبر میں آؤ گے کیا؟ میرا کچھ اچھا برا ہوگا تو آؤ گے قبر میں جواب دینے؟ نہیں نا، تو میں کی تمہاری بات مانوں، اور تمہاری وہ بات جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ قطعاً نہ کریں ایسا، کبھی کسی کو راضی کرنے کے لیے رب کو جو ہے وہ ناراض نہ کریں، بھی کیئرفل، اللہ کی نافرمانیوں کے کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے دنیا میں نافرمانیاں ہو رہی ہے، سب ہو رہی ہے، سب ہو رہی ہے، اصل چیز کیا ہے، کس پر ہمیں نظر رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس کسی سے ہٹا لیا گیا وہ عذاب اس دن، تو یقیناً اللہ نے رحم کیا اس پر، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ لیجئے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ وہ جو نافرمانی کا عذاب اس دن جس کے اوپر سے یہ ہٹا لیا گیا، تو اصل میں وہ بندہ کھلی کامیابی اس کو مل جائے گی۔ سوچیں ذرا، آپ سوچیں، یہاں پر میں تو کہوں گی کہ غور و فکر کریں آپ کہ میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کس کس کو راضی کرتی ہوں، کس کس کی باتیں میں جو ہے مانتی ہوں۔ اور اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 17، بہت خوبصورت آیت، اور یہاں پر بتا دیا گیا، دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے ایک انسان ہر چیز یعنی اس کو کچھ ملتی ہے نہیں ملتی ہے، دوسروں کو بلیم کرتا ہے، نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھی بلیم کر دیتا ہے کبھی کبھی۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک بہت خوبصورت بات، ایک اصول مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچانا چاہے اللہ تجھے کوئی تکلیف تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے، اور اگر تجھے وہ نوازنا چاہے کوئی بھی خیر، پھر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن کب ملتی ہے یہ چیز، کب ملتی ہے یہ خیر؟ دیکھیے جس نے رب کو راضی کر لیا نا، پھر رب اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو اس کے لیے جس میں خیر ہوتی ہے۔ بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، ہم تو اٹھے سٹے نہ جانے کیا کیا چیزیں پسند کر لیتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی یہ میرے لیے بہت اچھا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن جس نے رب کو راضی کر لیا اور اس کو پورا یقین ہے کہ میں جو کام کرتی ہوں میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں، تو وہ بندہ بڑے سکون کی زندگی کو گزار سکتا ہے، بے فکری کی زندگی گزار سکتا ہے، اس گمان پہ کہ میرا رب جب مجھ سے راضی ہو جائے گا تو میرے لیے سارے خیر کے معاملے کرے گا، پھر اس کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوگا بھی تو وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا، یا پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں نہیں میرے ساتھ بہت برا ہو گیا، وہ کبھی نہیں کہے گا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو دیکھیے کہ کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ نے جو ہے اس بات کو واضح کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جب دیکھیے کہ خوش رہنے کا ایک یہاں پر راز بتایا گیا ہے، خوش رہنے کا راز کیا بتایا گیا ہے یہاں پر، کہ جو کچھ بھی میوٹ کریں، جس شور آ رہا ہے کسی کے یہاں سے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کون ہے بھائی، چیک کریں اپنے اپنے مائک کو چیک کریں، کسی کے یہاں سے شور آ رہا ہے بہت، اوکے ٹھیک ہے۔ خوش رہنے کا ایک نسخہ دیکھیے یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس گمان میں رہیں کہ جو میرا رب عطا کرے گا وہ میرے لیے بہت بہتر ہے، پھر آپ کو آپ کی پسند کی بھی اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو آپ نے تو گمان کیا ہے نا اللہ کے ساتھ کہ اللہ جو مجھے دے گا میرے لیے وہی بہتر ہے، تو یہ خوش رہنے کا نسخہ ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے کہ اور وہی کیسا ہے، زبردست غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہی حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے، سمجھو اس کی حکمت ہے کہ تم اتنی ناشکری کرتے ہو اللہ کی، لیکن پھر بھی اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے کہ اللہ کیوں پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ دیکھیے اگلی آیت میں کیا بتا رہے ہیں، قل ای شیء اکبر الشہادہ، آپ ان سے پوچھئے
کہ کس کی زیادہ بڑی ہے گواہی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن انہیں جواب دے دیجئے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ کیا پتہ چلا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جو باتوں کی یہاں پہ گواہی دی ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی اگر سمجھو کہ نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی طرف سے اگر کچھ تمہیں نقصان پہنچنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے وہ ٹال نہیں سکتی ہے۔ ہوتا کیا ہے حال پتہ ہے آپ کو؟ ذرا سی مصیبت آتی ہے کسی کے اوپر تو جگہ جگہ لوگ جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں، یہاں جائیں گے تو ان کے بابا جی کے کرم سے، ان کے رحم سے میری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، اللہ کے سوا کوئی پریشانی کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، جب میرے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو میں اس کا حل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں یا پھر میں لوگوں کے سامنے جا کر یا پھر بتوں کے سامنے جا کر اس کے حل کو تلاش کرتی ہوں؟ سوچے ذرا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے خوشی کا معاملہ ہو چاہے غم کا معاملہ ہو، جو بندہ دونوں حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آگے رکھتا ہے نا، یعنی کہ خوش ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، ساری خوشی اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور اگر اس کو کوئی غم پہنچا ہے تو ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ شکوہ شکایتیں کرتے رہے اللہ سے، نہیں، دونوں حال میں اسے چاہیے کہ اللہ کو آگے رکھے تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے غم کو اس سے دور کر دیں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ نا گواہی کی بات آئی ہے کہ ان سے آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی گواہ ہے میرے اور آپ کے درمیان، تم لوگوں کے درمیان، اور وہی کی گئی ہے میری طرف یہ قرآن۔ دیکھیے یہ خوبصورت قرآن وہی کی گئی ہے، کیوں؟ سوال آتا ہے کیوں؟ کیوں اللہ نے یہ قرآن دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تاکہ امت جو ہے اس طریقے کا معاملہ کرے کہ اس کو ایک رسمی کتاب بنا کے رکھ لے، اس کو جب کوئی فائدہ پہنچے تو اٹھا لے، قسم کھانے کے لیے اٹھا لے، اور یہ کہیں گر جائے تو اس کے برابر جو ہے گیہوں کفارے میں دے، اس لیے قرآن بھیجا؟ نہیں، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ کیوں بھیجا اللہ نے اس قرآن کو؟ کیوں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے کہ آپ خبردار، نہیں یہ اپنی طرف لے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجھے اس لیے دیا گیا ہے کہ میں خبردار کر دوں تم سب کو اس کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آیتیں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو خبردار کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن کیوں آئی ہے؟ جس تک یہ قرآن پہنچتا ہے اس کو بھی خبردار کیا جائے۔ الحمدللہ پہنچ گئے آپ تک، مجھ تک، الحمدللہ، مطلب یہ قرآن مجھے اور آپ کو بھی خبردار کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ کیا بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، او بارش کا دیوتا، سورج دیوتا، پیڑ دیوتا، پانی کا دیوتا، اور نہ جانے کتنے دیوتا۔ مسلمانوں میں بھی ایسی کئی فتنے اٹھے ہیں، ہے نا؟ وہ بابا جی بیٹے دیتے، وہ بابا جی ہمیں رزق دیتے، وہ بابا جی بیٹی دیتے، وہ بابا جی دیکھو تو ہماری روزی میں برکت دیتے ہیں، ایسے ایسے میں نے بہت لوگوں کے منہ سے سن رکھا ہے، اس طریقے سے لوگ معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اچھا دیکھو کہ یہ لوگ جو رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بہت سارے معبود ہیں تو انہیں کہنے دیں، دیکھیں شعور کو بیدار کریں۔ کوئی اگر آپ کے سامنے پیروں کا، شخصیتوں کا اور ولیوں کا ڈنکا بجاتا ہے نا، آپ کو اور مجھے کیا کہنا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے لا اشہد، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتی ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ کے سوا تمہارا مشکل کشا اور ہے، تمہارا حاجت روا کوئی اور ہے، میں اس بات کی گواہی نہیں دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا، آپ بھی اسی بات کی گواہی دیں، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ در حقیقت ہوا واہ واحد، کہ در حقیقت معبود تو صرف اکیلا ایک ہی ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ یقین کریں ان آیتوں کو سماج کے سامنے بولنے کے لیے نا جرت چاہیے، بڑی ہمت کا کام ہے یہ باتیں بولنے کے لیے، اور آتی ہے، گٹس آتا ہے، ہمت آتی ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد بندہ بہت بنداس ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے کیوں اتنی باتیں بول پا رہی ہوں؟ الحمدللہ میں پورے یقین اور پورے ایمان کے ساتھ آپ سے بات کر رہی ہوں کہ قرآن نے ان سب چیزوں کی نفی کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو آپ کی بگڑی بناتا ہے، جو آپ کو رزق دیتا ہے، یا جو آپ کا حاجت روا یا مشکل کشا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا پورے قرآن میں کہیں ایک آیت بھی کہ جاؤ بھائی ٹھیک ہے پکار لو کسی کو، نعوذ باللہ۔
مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ بے شک میں تو بیزار ہوں اور میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان تمام تمہارے بزرگوں سے، تمہاری ولیوں سے، تمہاری ہستیوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے اندر ہمت؟ بول سکو گے آپ کسی کو ایسا؟ بولیے۔ ابھی وہ ہمت آپ کے اندر نہیں آئی ہے، ڈونٹ وری، آ جائے گی۔ جیسے ایسے ہی کلام آپ کے دل میں اترے گا نا، انشاءاللہ آپ کے اندر وہ ہمت آئے گی کہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہو گے۔ مزید اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں اسے جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی اللہ ایک ہے، رسول کو اس نے بھیجا، اس کتاب کو، اس قرآن کو اس نے بھیجا، سب لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولے سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن الذین خسروا انفسهم وهم لا یؤمنون، 2 دفعہ آ گئی یہ بات، دیکھیے۔ مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈالا ہے پھر وہی لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ غور کریں، دیکھیے ایک انسان، انشاءاللہ پڑھیں گے آگے ہم، یہاں پر بھی ایک بات میں آپ کو ہائی لائٹ کروا دوں کہ جو انسان خود ہدایت پر نہیں ہوتا ہے وہ دوسروں کی بھی گمراہی کا سورس بنتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک گھر میں ماں باپ توحید پر نہیں ہے تو وہ کس کی گمراہی کا سبب بن رہے؟ اپنے اولادوں کی، اپنے نسلوں کی گمراہی کا سبب بنا رہے۔ جو بندہ خود بھی گمراہی میں ہے، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال رہا ہے نا، یہ اس طریقے کے عمل کر کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے بتاؤ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، بے شک وہ اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا ہے ایسے گنہگار لوگوں کو۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ جھوٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے لیکن صرف دنیا کے فائدے کے لیے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ گڑتے ہیں، جیسے کہ یہود علماء کیا کرتے تھے، یہی معاملہ کیا کرتے تھے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ یعنی کہ صحیح بات نہیں بتاتے تھے۔ آج مسلمانوں میں بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مسلمان اس طریقے کی جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں، اس کو تجارت ہی کہا جائے گا۔ صحیح دین نہ پھیلانا، اچھا صحیح دین اس لیے نہ پھیلانا کہ بھائی ہمارے پاس کون آئے گا، ہماری جیبیں کون گرم کرے گا، پھر ہم سے پوچھنے کون آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھو کہ کیا ہو گیا ہے تم کو، اور وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ دیکھو بھائی آگے آیت آ گئی، اب میں جو بول رہی تھی وہ آگے آیت آ گئی خود ہی۔ اللہ تعالیٰ بولتے تم غور نہیں کرتے، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ان سب کو، ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ چلے بھائی کون کون ہے اس کے اندر، دیکھتے ہیں کس کس کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع کرنے کے بعد کہیں گے کیا؟ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ بیچارے مرید لوگ، بھولے بھالی پبلک۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، یہ سارے مرید لوگوں سے، بتاؤ بھائی اینا شرکاؤکم، کہاں ہے تمہاری پیر صاحب؟ وہ پیر صاحب کہاں ہیں الذین کنتم تزعمون، جس کا تم بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، بڑی ہیکڑی مارتے تھے، بڑے تم نے گمان کر رکھے تھے۔ اب دیکھو کہاں ہے، ذرا بلاؤ انہیں، کہاں ہے وہ تمہیں کیا کیا دلاسے دیتے تھے، کر لو جو کرنا ہے، سال بھر نماز نہیں پڑھو گے چلے گا، سال میں ایک دفعہ وہ ایک شب آتی ہے، بس تم 50 رکعت نماز پڑھ لو، بخشش ہو گئی تمہاری۔ آج یہی دھوکے میں ڈال رکھا ہے نا دین نے لوگوں کو۔ اسی طریقے کے فتنے ہمیں بھی سننے کو ملتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار پوچھیں گے ان سے، کہاں ہے تمہارے وہ شریک، کہاں ہے تمہارے وہ شخصیت، تمہارے بزرگ، تمہارے پیر صاحب کہ جنہوں نے یہ کہا تھا جو کرنا ہے کر لو، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اپنی پیٹھ پر لے لیں گے، تمہیں اپنے پلو کے سائے میں رکھیں گے، تمہیں اپنے جھنڈے کے نیچے رکھیں گے۔ کہاں ہے وہ سارے لوگ؟ یہ دعویٰ ہی کرتے ہیں نا لوگ۔ عموماً دیکھیے کہ کچھ یہی چند باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پھر حال کیا ہوگا دیکھتے ہیں، پھر نہ ہوگا ان کے پاس کوئی بہانہ مگر صرف یہی کہ وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، اے ہمارے رب، نہیں ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کو پڑھتے وقت مجھے اتنا خوف آ رہا ہے، ان لوگوں کو بولتے بھی خوف نہیں آئے گا۔ یہی حال دنیا میں ہے دیکھیے،
آج آپ ان کو روکو نا، کیوں بھائی شرک کیوں کرتے ہو، کیوں قبروں پہ جاتے ہو؟ نہیں نہیں ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، ہم وہاں جا کے اللہ سے ہی مانگتے۔ تو اللہ نے تو بہت طریقے بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کیسے مانگنا ہے کیسے نہیں مانگنا ہے۔ مانتے ہیں آج کے لوگ؟ آپ میں سے کسی کو ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہو تو وہ یہ جملہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں؟ چلے آپ میں سے کسی کا سابقہ پڑا ہو تو جواب دے دیں، بتائیں بھائی، بولتا ہے کوئی آپ کو ایسا؟ نہیں باجی، ہم جاتے ہی نہیں ہیں ایسے کے پاس الحمدللہ۔ نہیں 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 آپ میرے سوال کو نہیں سمجھے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کسی کو جب غلط کام کرتے دیکھتے ہو اور ان سے یہ کہتے ہو بھائی کیوں کرتے ہو، نہیں کرو نا اللہ نے منع کیا ہے، اور یہ کیوں شرک مشرکانہ کام کرتے ہو، تو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ شرک تھوڑی ہے، ایسا کہتے ہیں لوگ آپ کو؟ نہیں لوگ نہیں نہیں آج کل ابھی ایسے بولتے ہیں کہ ایسا تو ہم لوگ بہت کچھ ایسا کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، پر وہ کرتے ہیں نا، ڈائریکٹ ایسے جواب دیتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کے منہ سے یہ جواب سنا ہے، اور بعد میں جب اللہ کے کلام میں پڑھا ہے تو یقین کرے بڑی حیرت ہوئی مجھے۔ دیکھیے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب شرک سے لوگوں کو روکنے جاؤ گے نا تو یہ جملہ ضرور کہیں گے ما کننا مشرکین، بھائی ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے بہت جواب ملے ایسے۔ تو پتہ ہے آپ کو یہ قیامت کے دن ایسا جواب کیوں دیں گے اللہ کے سامنے؟ کیونکہ یہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے، اور ان کی جرت تو دیکھو کہ اللہ کے سامنے بھی یہ جھوٹ بول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا اگلی آیت میں، دیکھو انظر کیف کذبوا، دیکھو بھائی ان کو کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ پر ہی، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو کچھ انہوں نے معبود یہاں بنا رکھے تھے، جو پیری مریدی ان کی ساری چلتی تھی سب کے سب غائب ہو جائیں گے، ختم کہانی۔ تو بھائی یہی غائب کر دو نا، جب قیامت میں وہ تم سے تمہارا ساتھ چھوڑنے والے تو یہی چھوڑو نا۔ سورہ بقرہ میں ہم شروع میں ہی پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سارے وسیلے ان کے کٹ کر دوں گا میں، سارے ناطے ان کے یہاں پہ کٹ کر دوں گا، اور پھر ان سے بات کروں گا۔ کتنی سخت آیتیں ہیں، دیکھیے ذرا آپ محسوس تو کریں۔ اور ان میں سے کوئی تو ایسا بھی ہے جو کان لگا کر سنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ڈالا ہم نے ان کے کانوں پر، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ، کیوں بھائی؟ اللہ اکبر، أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ اس لیے ڈالا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے قرآن کی باتوں کو، اور ان کے کانوں میں تو بڑی گرانی ہے، بوجھ ہے ان کے کانوں میں۔ یقین کرے اس آیت کو تو میں تھوڑی کوشش کرتی ہوں اس کا حق ادا کرنے کی۔ فار ایگزامپل جو لوگ شرک کرتے ہیں، جن کے دماغ پر شخصیت چڑھی ہوئی ہے، کسی کی محبت کا اثر چڑھا ہوا ہے، چاہے وہ ولی کا ہو، پیر کا ہو، کسی بھی بزرگ کا ہو، کچھ بھی ہو، جب آپ ان کے سامنے قرآن پیش کرتے ہو نا، دیکھو بھائی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، ایسا تو لگے گا آپ کو کہ بڑا دھیان سے بھائی اگلا بندہ میری بات سن رہا ہے، اب تو اس کو ہی ہدایت لے کے ہی جائے گا، ہم کو ایسا فیل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا معاملہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دل پر نا میں نے پردہ ڈال دیا ہے تاکہ تمہاری بات اس کو سمجھ نہ آئے۔ میں سمجھتی ہوں بہت سارے میرے سننے والے یا آپ ہیں یا میرے اسٹوڈنٹ، ان کی ایک بات کا جواب یہاں پہ مل گیا ہے، کیوں ان کو میری باتیں یا اللہ کی باتیں سمجھ نہیں آتی؟ میں قرآن کی بات کر رہی ہوں، کوئی آ کے مجھ سے یہ کہ بھائی کیا کہہ رہی ہو تم، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے، تو بس سمجھ جائے اس کے دل پر، یعنی غور سے سننے کے بعد بھی اگر اللہ کا کلام نہ سمجھ آئے تو بہت فکر کی بات ہے، بی کیئرفل، ٹٹولے اپنے آپ کو، کہیں میرے دل پہ وہ پردہ تو نہیں اللہ نے ڈال دیا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے نا؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بھائی ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ٹٹولے روئے گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ پلیز میرے دل سے وہ پردہ ہٹا دیں، مجھے آپ کے کلام نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل سے اس پردے کو ہٹا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن یہاں پہ حال کس کا بیان کیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کا جو اللہ کے کلام کو صرف سنتے ہیں لیکن عمل کی نیت سے اس کو نہیں سنتے، ہدایت کی نیت سے نہیں سنتے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ دیکھ لیں گے تمام نشانیاں نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، یہاں تک کہ جب وہ آئے آپ کے پاس تو بحث کرتے ہیں آپ سے، کہتے ہیں کافر لوگ نہیں ہے مگر یہ پہلو کی کہانیاں ہیں۔ آ رہی بات سمجھے؟ نضر بن حارث جو تھا ایک شخص تھا،
اور مکہ میں وہ جاتا تھا شہروں میں، مصر وغیرہ میں جا کے کامکس اور اس طریقے کی سٹوریز بک وغیرہ لاتا تھا، وہاں سے ناچنے گانے والوں کو بھی لے کر آتا تھا، اور لوگوں میں جو ہے وہ قصے کہانیوں کی سٹوریز بک بانٹتا تھا، لو بھائی اس کو پڑھو، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ یہ دیکھو نا، قرآن میں بھی تو وہی آدم علیہ السلام کی کہانی، وہی ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، یعقوب علیہ السلام کی کہانی، یوسف علیہ السلام کی کہانی، لو نا بھائی وہی تو، کیا ہے اس قرآن میں؟ بس قصے کہانیاں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے بھی قرآن کو صرف قصے کہانیوں کا ذریعہ بنا دیا۔ استغفر اللہ، سوچے ذرا، کیا پتہ چلا کہ صرف پڑھنے سے جو ہے وہ سننے سے ایسے جو ہے ہدایت نہیں ملتی ہے، بلکہ انسان جب اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واقعی اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے، تو ڈیفینیٹلی قرآن سے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، ادروائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پہ۔ مزید کیا کہا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے رکتے ہیں اس سے اور خود بھی دور بھاگتے ہیں، روکتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں، کس سے؟ قرآن سے۔ قرآن سے رکی ہوں اور دوسروں کو بھی روکتی ہوں، بہت غلط بات ہے۔ دیکھیے وجہ کیا ہوتی ہے لوگوں کی، کیوں رکتے ہیں قرآن سے؟ ان کے پاس جو ہے پرپس آف لائف نہیں ہے، ان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تعصب میں پڑے ہوئے، نہیں 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 ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ارے بھائی اس کلاس میں ہم نہیں جائیں گے، ہمارے جماعت والوں کی کلاس نہیں ہے، ہم کو نہیں سننے کا بابا ان سے، وہ جو ٹیچر پڑھاتی ہے نا وہ ہمارے مسلک کی نہیں ہے، وہ ہمارے فرقے کی نہیں ہے۔ اکثر یہ ریزن دے کے لوگ خود رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور نہیں وہ برباد کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو ہی، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ چاہے میں شوق سے رک جائے آپ کسی کے کہنے پر اگر اللہ کے کلام کو سننے سے رکتے ہیں نا، اس میں اگلے بندے کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کا خود کا نقصان ہے، آپ ہدایت سے رک جائیں گے۔ اللہ نے عقل دی ہے نا سوچنے سمجھنے کو، تو کیوں نہیں انسان سوچتا سمجھتا ہے؟ اور دیکھیے کہ جب انسان صحیح مقصد لے کر اللہ کے راستے میں آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مزید دیکھیے آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اگر آپ دیکھ لیں وہ منظر جب وہ کھڑے کیے جائیں گے جہنم کی آگ پر، تو وہ پکار اٹھیں گے، اے کاش کہ ہمیں جو ہے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا، تو نہ ہم جھٹلاتے اللہ کی آیتوں کو، ہمارے رب کی آیتوں کو، اور ہم ہو جائیں گے ایمان والے۔ دیکھیے یہ قیامت کا منظر ہے، غیب کی باتیں ہیں، سمجھو آپ سے کوئی کہے نا، بولنا بھائی میں تو بہت ساری غیب کی باتیں جانتی ہوں، آپ کر سکتی ہیں، بول سکتی ہیں، بس آیتیں سنا دیں انہیں، یہ ہے غیب۔ اور یہ غیب مجھے کہاں سے سیکھنے کو ملا؟ اللہ کے کلام سے۔ اللہ نے خود مجھے اس غیب کو بتایا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے کہ یعنی کہ اب دیکھیے کہ جس کا یعنی کہ خود انسان جو ہے پوری زندگی یعنی کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا رہا اور اس کو مان کر نہیں دیا۔ سوچے آپ ذرا کیا بنے گا ایسے لوگوں کو؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ غیب کی باتیں بتائی جا رہی ہے، تو اسی لیے نا کہ آج تم ایسے معاملات مت کرو، اور بلکہ جو ہے یعنی کہ جو بھی تمہیں نیکی کے مواقع ملے اس کو کرتے جاؤ، چھوڑو مت، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر جو ہے وہ چھوڑو مت۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ اب کیا ہوا، پیچھے ہم نے دیکھا کہ مشرک بھی یعنی کہ جو شریک شرکا دونوں جو ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ کھڑے کریں گے اور دونوں آگ میں جانے والے، کیوں؟ ایک نے تو گمراہ کر دیا تھا، دوسرا اس کے پیچھے گمراہی پہ چلتا رہا۔ اللہ کی پناہ، سوچے ذرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تیرے کتاب کو ویسے سمجھنے کی صلاحیت دے مجھے جیسا اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ دیکھیے اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کو اللہ کے کلام کو سمجھا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوگا کیا حال ان کا جب یہ جہنم کو دیکھیں گے، بلکہ بدالہم ما کانوا یخفون من قبل، کہ بلکہ کھل جائے گی ان پر وہ تمام حقیقتیں جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے اس سے پہلے، اور اگر یہ واپس بھی بھیج دیے جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اوپر کیا انہوں نے حاجت کی تھی، اللہ تعالیٰ پلیز واپس بھیج دینا دنیا میں، ہم رسولوں کو نہیں جھٹلائیں گے، تیری آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے
اس کا کیا مزاج ہوتا ہے، دیکھیے انسان کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو دوبارہ میں دنیا میں بھیج دوں تو ضرور وہ وہی کرے گا جس سے وہ روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیے بھائی، تمہیں رکنا ہوتا تو پہلی زندگی میں ہی رک جاتے، ضرورت کیا تھی اتنی حسرت کرو اور تمہیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ ہے وہ سب سے بڑا دھوکہ جو انسان کو اللہ کے قریب آنے نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا سچ جس کو انسان مانتا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ یہ کیا جرت تھی ان کی کہ انہوں نے جو ہے وہ بس دنیا کی زندگی کو ہی جو ہے وہ اپنا ایک زندگی سمجھا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ ہے وہ دھوکہ۔ یہ کہتے تھے، یہ سزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے کی کیوں میں ان کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، مطلب ہمیں یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ دیکھ لیں گے نہیں وہ تڑا نا، اور اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور اللہ ان سے پوچھے گا کیا نہیں یہ سچ ہے، وہ سب کہیں گے بلا و ربنا، ہاں ہمارے رب آپ کی قسم کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ دیکھیے قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ذرا امیجنیشن میں لے کر آئیں، آنکھیں بند کر کے ذرا آیتوں کو سننے کی کوشش کریں۔ جب یہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا ان سے جاؤ چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ در حقیقت نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، یہاں تک کہ جب آ گئی گھڑی اچانک تو وہ سب کہیں گے ہائے شامت ہماری، جو کوتاہی کی ہم نے اس کے بارے میں، اور وہ سب جو ہے اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھوں پر، دیکھو دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ سوچے ذرا، غور و فکر کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ہم دنیا کی زندگی میں صرف دنیا 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 کر کے جو ہے یہاں زندگی گزار کر چلے جائیں اور وہاں جا کر حسرتیں کریں۔ اب دیکھیے تیاری کی بات ہے، کیا افسوس کرے گا وہاں جا کے انسان کہ کہیں میں کاش میں اللہ کی ملاقات کے لیے کچھ تیاری کر لیا ہوتا۔ دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے ملنے کا دل بھی کرتا ہے۔ ان کے دل میں تو دنیا بسی ہوئی تھی، اللہ کی کوئی محبت تھی نہیں، تو کیسے پھر ان کو جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کی جو ہے وہ ایک شوق جاگتا۔ اور اس چیز کو جانچ لیں آپ کہ اگر آپ سمجھیے کہ واقعی ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ سے ملاقات کرتے نماز کی صورت میں، تو اگر بہت شوق سے آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہیں، اس کی رضا کے لیے پڑھتی ہیں، تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے جو ہے بڑی شوقین ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال وہی ہوتا ہے کہ دنیا 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 کو اپنا غم بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ آخرت کا غم کب پالا انہوں نے؟ بار بار میں آپ سے کہتی ہوں اللہ سے مانگے اللہ مجھے آخرت کا غم لگا دے، مجھے دنیا کا غم نہیں چاہیے۔ ساری زندگی دیکھیے کہ دنیا دنیا کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا کی حقیقت کیا بیان کر دی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر صرف کھیل اور تماشا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ افلا تعقلون، تم کو عقل نہیں ہے، عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو، دنیا دنیا کرتے ہو، تمہاری ساری کوشش دنیا کے لیے ہے، گھر کی فکر، بچوں کی فکر، دنیا کی فکر، اپنے کام کاج کی فکر، بس یہی دنیا رہ گئی تمہاری، اسی لیے تم کو دنیا میں بھیجا تھا میں نے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین کرتی ہے ان لوگوں کی باتیں، وہ جو کہتے ہیں کہ بے شک فَإِنَّهُمْ، سو بے شک وہ نہیں، وہ جھٹلا رہے ہیں آپ کو، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ واقعی بہت حیرت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک غم میں بیٹھے، ہاں یہ لوگ میری باتیں کیوں نہیں سنتے۔ یہ غم ہر داعی دین کو ہوتا ہے، اگر آپ کو نہیں ہے تو فکر کریں، خطرے ایک طریقے سے خطرے کی نشانی ہے کہ آپ صحیح دین پر نہیں ہیں۔ ایک داعی دین جب اس کے اندر ایمان آتا ہے نا تو اس کو لوگوں کی فکر لگتی ہے، اور یہ جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کی بہت زیادہ فکر تھی۔ دیکھیے ان سے نفرت نہیں کرنا ہے، ان کی فکر کرنا ہے، ان پر غصہ نہیں کھانا ہے جو آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے، یہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے۔
دیکھیے دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو کچھ لوگوں کو آپ پسند نہیں آئے گی، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ذات پسند نہیں آئے گی، اور کچھ لوگوں کو آپ کی بات پسند نہیں آئے گی. دو میں سے ایک چیز ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا. مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے مسئلہ تھا. نہیں بھائی، اے محمد تو یہ کہنا چھوڑ دے کہ ایک اللہ کو پکارو، توحید پر رہو. مدینہ والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مسئلہ تھا، بھائی ہماری برادری کا نہیں ہے، ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہماری کنبے کا نہیں ہے، ہماری ذات کا نہیں ہے، اور یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، اور ہمارے مسلک کا نہیں ہے. یہ تمام برائیاں مدینے والوں میں تھی. یہ دونوں چیزوں کو ہم کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اور در حقیقت آپ سے پہلے بہت سارے رسول جھٹلائے گئے ہیں، تو کیا کریں پھر؟ وہی کریں جو کرنے کو کہا گیا ہے. فَصَبَرُوا، تو صبر کیجئے ان کے جھٹلانے پر اور ان کی تکلیف دینے پر، یہاں تک کہ آ جائے ان پر ہماری مدد. دیکھیں کیا پتہ چلا، دین کے راستے میں کوئی آپ کو جھٹلائے تو چپ کر کے سن جائے، جانے دے بھائی. اللہ میری 4-5 فٹ کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو چھوڑو نا، یہ کون سا میرا جسم ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے والا ہے، ایک نہ ایک دن تو مر کے مجھے مٹی میں ہی جانا ہے. ہاں لیکن دین کے بارے میں یا اللہ اس کے رسول کے بارے میں کوئی کہے نا تو خاموش نہ رہے، پھر اس کو جواب دے برابر. اوکے. تو اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اور نہیں کوئی بدل سکتا ہے اللہ کی بات کو، اور یقیناً آپ جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ صحیح خبروں میں سے جو ہے آپ ان کے پاس رسولوں کی خبر لے کر آئے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد آتی ہے داعی دین پر، رسولوں پر، ایمان والوں پر، لیکن صبر کے ساتھ، اس طریقے سے نہیں آتی ہے. تو کوشش کریں کہ آیتوں کو سمجھ کر دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، آیت نمبر 35 اور انعام کی. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور یہ ہر داعی دین کے ساتھ ہوتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں چلے جاؤ، کیوں لوگ مجھے اتنا پریشان کرتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بہت بھاری پڑ رہا ہے نا، وہ آپ کو اعراض کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، تو جائیں. تو اگر آپ سے ہو سکے نا تو آپ تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین میں، یا آپ جو ہے وہ اوپر چڑھنے کا کوئی ذریعہ آسمان میں ڈھونڈ لیں، پھر لے آئیں ان کے پاس کوئی معجزہ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور جمع کر لیتا انہیں ہدایت پر. پھر آپ کیوں ایسے جاہل لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ نادانوں میں سے مت ہو جائیں، کیوں ان کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں؟ تو کیا پتہ چلا کہ اگر یہاں پر یعنی ایک داعی دین کو تسلی دی جا رہی ہے، جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانیں گے. سمجھو آپ، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے، یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے نا ان کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی، تو جائیں، آپ جائیں زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیں، چھپ جائیں، مت ان کے ساتھ دعوت دین کا کام کریں، یا پھر آسمان میں کوئی رسی تان لیں، آپ اس طریقے سے نا اوپر چڑھ جائیں، کوئی معجزہ لے آئیں. کیونکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی حسرت ہوا کرتی تھی کہ یہ لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا معجزات کی، چلو ایک دفعہ تو اللہ تو دے دے، ان کو دکھا دے معجزہ، کچھ تو دکھا دے تاکہ یہ سارے لوگ ایمان لے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، نادانوں جیسی باتیں مت کرو، میں چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن یہ آزمائش ہے انسان کی کہ صحیح چیز آنے کے بعد وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. دیکھیے جس کو ایک سیدھی سی بات میں آپ سے کہوں کہ جن لوگوں کو اگر تڑپ نہیں ہے نا ہدایت کی، آپ ان کے سامنے کتنی بھی ہدایت کی باتیں کر لیں، وہ نہیں مانیں گے اس کو. اور اس کے بعد دیکھیے کہ جب ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں نا، تو سنتے سنتے یقین کریں اللہ کی بہت قربت ملتی ہے. اور جب بہت زیادہ سنتے سنتے نا دل کرتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ سمجھ کر اس پر جو ہے جم جائے بندہ، ہدایت کے لیے اس کا دل کھلتا ہے. لیکن جو سنتا ہی نہیں ہے، بالکل اس کو مانتا ہی نہیں ہے، ہدایت کی نظر سے قرآن کو لیتا ہی نہیں ہے، غور سے نہیں سنتا ہے، اس کو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ فار ایگزامپل، آپ اپنے بچے کو جب کھانا دے رہے ہیں، دیکھیے اگر اس کو بھوک نہیں ہے نا، وہ 100 بہانے کرے گا. یہ دیدی نے مجھے یہاں سے کیوں پکڑی، بھائی نے مجھے ایسا کیوں بولا، مما یہ کیوں بنایا آپ نے، مجھے اس پلیٹ میں کھانا کیوں دیا، 100 بہانے کرے گا آپ سے. تو سمجھ جائے اس کو بھوک نہیں ہے، اس کو نہیں کھانا ہے. سیم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھا رہے، سمجھا رہے. جب لوگ آپ کے سامنے اس طریقے کے بہانے کرنے لگے، دیٹس وائی ان کو ہدایت کی بھوک نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جب انسان کا جیسے ہمارے نارمل اگر ہماری بھوک کی بات کریں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے،
جب تک پہلا کھانا ہمارا ڈائٹ ہمارا ہضم نہیں ہوتا تو جب تک دوسرے کھانے کی بھوک بھی نہیں لگتی. اسی طریقے سے دیکھیے جب تک انسان جو ہے یعنی کہ اللہ کی جو ہے یعنی دین کو لے اپنے اندر ایبزرو کرے اس پر عمل کرے تو اور اس کی بھوک بڑھتی ہے. مجھے اور ہدایت چاہیے, مجھے اور اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے, یہ بھوک مانگے. اللہ ہدایت کی طرف دے دے, اللہ ہدایت کی بھوک دے دے انشاءاللہ. آمین یا ربی.